السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور نوجوانوں، ہفتہ میں مسلمانوں کے لیے تہوار کے طور پر ایک دن آتا ہے۔ ہفتہ کی عید ہوا کرتی ہے، وہ عید اور وہ تہوار یہ جمعہ کے دن ہوا کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ اس لیے کہ ہر جمعہ کو ایک خطیب آتا ہے، ایک تقریر کرنے والا آتا ہے، خطبہ دینے والا آتا ہے، اور مکمل آدھا گھنٹہ کسی اہم ٹاپک پر، موضوع پر تقریر کرتا ہے۔ عام طور پر ایک مقرر اور ایک خطبہ دینے والا یہی کوشش کرتا ہے کہ مسلم سماج اور معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم گھرانوں میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا چیز نہیں ہونی چاہیے، اس پر ڈسکس کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں، صحابہ کی زندگی کی روشنی میں تذکیر کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ دیکھیے، میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، دوسرا بھی پڑھا لکھا ہے، لیکن یہ تذکیر، یاد دلانا، خطبہ دینا، تقریر کرنا اور تقریر سننا،
یہ ایک الگ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلایا کیجئے. یاد دلانا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. کتنا بڑا انعام اور احسان ہے جمعہ کا دن، آپ سمجھ سکتے ہیں. 1 منٹ کے لیے اگر آنکھ بند کر کے ایک آدمی سوچے کہ مسلمانوں کے یہاں سے آج سے جمعہ ختم، تو میرے خیال میں ایسا آدمی بھی ہوگا، چاہے وہ چاندیر کی بستی، اتنی عظیم بستی، اور میرے خیال میں 4 ضلع میں، ضلع گریڈی، ضلع جامتاڑا، ضلع دیوگھر اور ضلع دھنباد میں اس سے بڑی کوئی اہل حدیث بستی نہیں. الحمدللہ. آپ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیے. تو کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہو سکتی ہے جس میں ایسا نہ کوئی آدمی ہو جس نے زندگی میں کہیں تقریر ہی نہ سنی ہو اگر جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا انعام اور احسان ہمارے اوپر کیا ہے. اس لیے ہم خطبوں کو غور سے سنیں اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. میں نے آج آپ کے سامنے خطبہ دینے کے لیے قرآن مجید کی ایک مکمل سورت تلاوت کی ہے، اور یہ ایسی سورت ہے جو غیر پڑھا لکھا آدمی کو بھی یاد ہوتی ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ چھوٹی سی سورت ہے، آدمی کو یاد ہوتی ہے، لیکن اتنی عظیم سورت ہے، اتنی بڑی سورت ہے، اس کے اندر اتنا بڑا مفہوم اور معنی ہے کہ اگر ایک مسلمان صرف اسی سورت کا مطالعہ کر لے، صرف یہی ایک سورت ہے جس کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے اور آخرت میں اس کے لیے جنت خاص ہو جائے گی، جہنم سے وہ آدمی بچ جائے گا. اتنی بڑی سورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 ائمہ ہیں جن کی دنیا میں تقلید ہوتی ہے. سنتے ہوں گے آپ. حنفی کہلاتے ہیں جو امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ہندوستان میں بھرمار ہے ان کی. امام شافعی کی تقلید کرنے والوں کو شافعی کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرنے والوں کو حنبلی کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں کو مالکی کہتے ہیں. اور اہل حدیث وہ جماعت ہے جو ان 4 کی تقلید کرتے ہیں اور ان سے بڑھ کر کے صحابہ کی زندگی کی تقلید کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تقلید کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تقلید کرتے ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بہتر کون ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس سورت پر اگر کوئی آدمی عمل کرنا چاہے تو اتنی عظیم سورت ہے یہ والعصر ان الانسان لفی خسر والی سورت کہ ایک آدمی دنیا میں جس طریقے سے ایک مومن کو جینا چاہیے اسی طریقے سے جی جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے جنت خاص ہو جائے گی. اتنی عظیم سورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ سورت عطا فرمائی. مسلمانوں کو کوشش ہونی چاہیے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہوں، گلی سے گزر رہا ہے، آپ ان سے پوچھئے اور ایک آیت کا، ایک سورت کا معنی ان سے پوچھئے، ترجمہ پوچھئے. نماز سے فارغ ہوئیے، ظہر کی نماز ہے، نماز سے فارغ ہوئیے، عصر کی نماز ہے، نماز سے فارغ ہوئیے، عشاء کی، مغرب کی، فجر کی نماز ہے. امام صاحب سے کہیے کہ ذرا ایک آیت کا مجھے ترجمہ سنا دو، سکھا دو، اور آپ 24 گھنٹہ اس کی مشق کریں اور ہر دن اس طرح سیکھتے چلے جائیں. دیکھیے ہر آدمی ایک عالم بن جائے. صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
جو بڑے بڑے عالم بنے، بڑے بڑے محدث بنے، قرآن کے مفسر بنے، وہ کیا کرتے تھے؟ کہیں کوئی مدرسے میں جا کر کے داخلہ لیتے تھے؟ نہیں، ان کا یہی طریقہ تھا۔ یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 2 صحابی جو کھیت میں کام کرتے تھے، کسان تھے، 2 صحابی جو چرواہا تھے، اونٹ کی چرواہی کرتے تھے، بکریوں کو چرایا کرتے تھے، ان میں علم حاصل کرنے کا شوق یہ تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی 100 بکریوں کو میری 100 بکریوں میں ملا دو، میں صبح سے شام تک چراؤں گا، پانی پلاؤں گا، تم مدنی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور جا کر کے حدیث سیکھ کر کے آؤ، قرآن سیکھ کر کے آؤ، اور رات کو مجھے سکھلا دیا کرو، کل میری باری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کی، اور تم میری بکریوں کو چراؤ گے، پانی دو گے، چارہ دو گے، رکھوالی کرو گے، شام کو لوٹ کر کے آؤں گا، میں جو کچھ سیکھ کر کے آؤں گا وہ تمہیں سکھلا دوں۔ دیکھتے ہیں اس طریقے سے سیکھتے سیکھتے ایک صحابی کو 800 8,000 10,000 حدیثیں یاد ہو جاتی، اور ہم لوگ 70 سال 80 سال کی زندگی جیتے ہیں، کوئی کسی ایک آیت کا ترجمہ تک معلوم نہیں ہو پاتا، کتنا افسوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے یہ دماغ عطا فرمایا ہے، ہم کو اور آپ کو شعور بخشا ہے، مسلمان ہیں اس لیے مسلمان کی زندگی جینا چاہیے، اور کس طریقے سے جینا چاہیے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اگر آپ کو تجارت کرنی ہے اور 10,000 میں آپ کوئی سامان خرید کر کے لائیں اور لے کر کے جب آپ چلیں دیو گھر سے، کلکتہ سے لے کر کے چلیں، اور دیکھنے کے بعد ابھی آپ گاڑی میں پیک کر رہے تھے، باندھ رہے تھے، ایک آدمی آتا ہے کہے گا کہ 2,000 اس میں آپ کو گھاٹا لگ جائے گا۔ خریدے ہو کتنے میں؟ 10,000 میں خریدے ہو، بکے گا لے جا کر کے چاندی میں 8,000 میں، 10,000 میں نہیں بکے گا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ جہاں کا بھی مسلمان ہو، ان الانسان لفی خسر، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو یا آدیواسی ہو، دنیا میں بسنے والا کوئی بھی آدمی ہو، سب کے سب ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ آپ کو لگے گا تب پھر کیا، کیسے ہم ٹوٹے خسارے نقصان سے بچیں گے؟ قرآن نے آگے بیان کر دیا ہے میرے بھائیوں کہ ایک آدمی اگر چاہتا ہے تو عقل و شعور کا استعمال کرے کہ ہم کس طریقے سے گھاٹے سے بچیں گے، نقصان سے بچیں گے، کیسے ہمارا بھلا ہوگا اس دنیا میں، اور کل قیامت کے دن جب ہم جنت کے لیے روانہ ہوں گے، یا اللہ، ایک بیٹا کماتا ہے باہر، اور جب آپ یہاں سے فون لگاتے ہو، بیٹا پیسے کی ضرورت ہے، زمین خریدنی ہے، مکان بنانا ہے، پیسہ بھیج دو، کہا ابا جان کتنا بھیج دیں؟ کہا 20,000۔ موبائل میں میسج آتا ہے کہ بیٹے نے 1,00,000 بھیج دیا۔ میاں بیوی دونوں رات بھر فسر فسر کرتے ہیں کہ کتنا سنہرا بیٹا ہے، کیا خوشی ہوگی، کتنا اچھا لگے گا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا، دائیں ہاتھ میں ٹکٹ ملا ہوا ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا، جنتی کون ہوگا جہنمی کون ہوگا، اس کا آسان انداز ہے۔ جو جنتی ہوگا دائیں ہاتھ میں ٹکٹ دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہوگا بائیں ہاتھ میں ٹکٹ ملے گا۔ قرآن کہتا ہے کلیئر ہو گیا، جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ آدمی خوش ہوگا،
اچھل رہا ہوگا، کود رہا ہوگا، تلاش کر رہا ہوگا اپنے رشتہ داروں کو، سندھیوں کو، کہ تلاش کر کے دکھایا جائے کہ دیکھیے میں نے فرسٹ ڈویژن لائی ہے، جنت میرے لیے فکس ہے۔ اور جس آدمی کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا اور وہ بھی سامنے سے نہیں، کہے گا پیچھے موڑو ہاتھ، یہ دیکھیے پیچھے موڑو ہاتھ، جہنمی کا ہاتھ پیچھے موڑا جائے گا اور پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ وہ جربنوا میں یہاں کھوس لے گا نام اعمال کو اور کسی کو دکھلانا نہیں چاہے گا، اور یہ سوچتا ہوگا کہ کوئی رشتہ دار ملے نہیں کہ کہیں پوچھ دے کہ دیکھیے تو ذرا اے سی میں آپ کو ٹکٹ ملا ہے کہ سلیپر میں ملا ہے کہ جنرل میں ملا، بتانے سے بھاگے گا۔ ایسے موقع پر ایک جنتی جب جنت کے لیے نکلے گا، سنو مسلمانوں، عقل کا استعمال کرو، جنت کو پانے کی کوشش کرو۔ اس دنیا میں جتنا حلال اور حرام میں فرق کیے بغیر جو کر رہے ہو، بچو حرام چیزوں سے، حلال کی عادت ڈالو، اس لیے کہ یہ قبرستان گواہ ہے کہ جو آدمی 5 منزلہ بلڈنگ میں رہتا تھا اس کے لیے بھی 4 ہی گز زمین ہے، اور جو فوٹ پاتھ میں رہتا تھا، پھوس کے مکان میں رہتا تھا، کپڑے کے مکان میں رہتا تھا، وہ آپ کے بغل میں اسی 4 گز زمین میں سویا ہوا ہے۔ ایک کے لیے نہ کوئی بلڈنگ ہے اور دوسرے کے لیے وہ مٹی نہیں ہے، دونوں کا سیم انداز ہے، قبر میں اتارنے کا انداز سیم، نہلانے کا انداز سیم، کفنانے کا انداز سیم، چرپائی جو مسجد میں رکھی رہتی ہے سبوں کے لیے ایک ہی ہے، قبر میں اتارنے والا بھی ایک ہی ہوگا، جنازہ پڑھانے والا بھی ایک ہی ہوگا، میدان بھی ایک ہی ہوگا، سب کچھ ایک ہی ہوگا۔ اس دنیا میں ہم اور آپ جتنا چاہو لڑ لو، جھگڑ لو، آپس میں جو کرنا ہے کر لو، لیکن وہاں جب جاؤ گے تو سب وہاں برابر۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا، فرشتہ وہاں دیکھے گا کہ آ رہا ہے، جیسے آج بیٹے کا باپ جب آتا ہے تو بیٹی کا باپ استقبال کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی کمی ہو جائے گی ناراض ہو جائے گا، استقبال کر رہا ہوتا ہے۔ جنت کے داروگے گیٹ میں استقبال کر رہا ہوگا۔ مدنی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہوگا، نماز کا دروازہ پکار رہا ہوگا کہ اے نمازی آئیے، ادھر آئیے۔ کتنا وہ خوش نصیب آدمی ہوگا کہ ایک آدمی گلی سے گزرے اور 2 آدمی 4 آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہو اور آپ کے متعلق کہے کہ دیکھیے ایک نمازی آدمی جا رہا ہے، کتنا اچھا۔ آپ کو سنا کر کے نہیں، وہاں بیٹھا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہ جو آدمی ابھی گزرا یہ نمازی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں دیکھو کہ ایک آدمی گزر رہا ہے، غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زناکاری کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، تب سنا ہوگا کہ یہ آدمی جو گیا ہے اس نے نماز کا دروازہ تک نہیں، مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا، نماز کی گنتی تک یاد نہیں ہے، اس کو فلاں چیز یاد نہیں ہے۔ یہ دنیا میں تبصرہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، دونوں میں فرق دیکھو، فرق دیکھو۔ جنت کا دروازہ، گیٹ مین داروگا آواز دے رہا ہوگا، نمازیوں کو نماز کا دروازہ، زکات دینے والوں کو زکات کا دروازہ، روزہ رکھنے والوں کو روزہ کا دروازہ، سلام کا دروازہ، فلاں کا دروازہ، حج کا دروازہ، تمام دروازے پکار رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج مسلمان پوچھنا نہیں چاہتا ہے، آج مسلمان پوچھنا نہیں چاہتا ہے۔ ادھر ابھی میں نے دیکھا، کل سے میں ہوں ادھر گھوم رہا ہوں، لیکن میں نے نہیں دیکھا، لیکن دیکھا میں نے بعض علاقوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، دھان کاٹنے کا موسم ہے، دیہات میں رہنے والوں، بیڑا باندھنے کا موسم ہے، دھان سمیٹ کر کے لانے کا موسم ہے۔ ایسے موقع پر پہلے آواز دی جاتی تھی، دعوت دی جاتی تھی کہ عقیقہ ہے، کہتے تھے سمدھی جی نہیں آ سکیں گے اس لیے کہ میرا دھان چل رہا ہے، اور آج دیکھو شادیاں کر رہے ہیں یہ اہل حدیث، یہ مسلمان۔ کیوں؟ نومبر چل رہا ہے، آج 30 نومبر کی تاریخ ہے،
کل اس کے بعد دسمبر شروع ہوگا، 1 مہینے کے بعد 2020 آنے والا ہے۔ یہ اہل حدیث، یہ مسلمان جن کی ہدایت کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن اتارا ہے، جن کی ہدایت کے لیے رب ذوالجلال نے حدیثیں اتاری ہیں، اور جن کی ہدایت کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، مکہ کو خیرباد کہا اور مدینہ کی ہجرت کی، صحابہ نے پٹائیاں کھائیں، جانیں دی اور سب کچھ قربان کیا۔ آج مسلمان سن 2020 میں مرنے جا رہا ہے۔ 20 میں شادی کرو گے دامادیں مر جائے گا، اچھا تو ہے، جہیز لینے والا داماد مر جائے تو بہتر ہے، بیٹی یہ مر جائے گی، یہ ہم نے اور آپ نے سوچ رکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کسی نے پھیلا دیا اور آپ نے اس کو مان لیا۔ ارے ہم لوگ کس دن کے لیے پڑھ کر کے آئے ہیں؟ کوئی تفسیر کی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ بخاری ہم نے، ابو داؤد ہم نے، مسلم ہم نے، ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابیں تمام کے تمام ہم نے پڑھی ہے، اور جب سے فراغت بلکہ پڑھنے کے زمانے سے آج تک ہر دن مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں کہیں ملا ہے کہ 2020 میں مرنے والے ہیں۔ تم کو کہاں سے مل گیا؟ ہم سے پوچھو تو کہ مریں گے یا کیا ہوں گے؟ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ارے عقل کا استعمال کرو، شعور کا استعمال کرو۔ آج یہیں سے ہیلو کرتے ہو، امریکہ میں فون لگتا ہے۔ پہلے اگر آپ ریڈیو چالو کر دیتے تو بوڑھا سب جمع ہوتے تھے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، اور آج اتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے، فوراً لگاتے ہو، امریکہ فوراً لگاتے ہو۔ اور یہ مسلمان جن کے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، نبی کی زندگی موجود ہے، صحابہ کی زندگی موجود ہے، امہات المومنین کی زندگی موجود ہے، ادھر پڑھنے کے بجائے 2020 میں مرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس قسم کے آدمی سب مر جائے، ختم ہو جائے، کاہے زمین پر بوجھ جائے۔ میرے بھائیو، اسلام کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی کو پکارو گے حج نہیں ہوگا۔ حج میں جو دعا سکھلائی گئی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے رب ذوالجلال، تیرے علاوہ نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ تیرے علاوہ کوئی حیات دے سکتا ہے، نہ تیرے علاوہ تیری اجازت شامل ہو تو کوئی بال ٹیڑھا کر سکتا ہے۔ جب رب ذوالجلال چاہے گا تو سن 2020 میں ہلاک کر دے گا، تو اب اس میں 2019 میں شادی کرو گے تو موت بچ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے لا یستاخر ساعۃ ولا یستقدمون۔ ارے بھائی، ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں مرتا ہے آدمی تو بیٹا ایک کہاں ہے بمبئی میں ہے، ایک کہاں ہے سعودی عرب میں ہے، ایک کہاں ہے کولکاتہ میں ہے۔ ارے یہی بات ہوتی تو آپ کہتے کہ ذرا بیٹوا کو آنے دیجیے، 1.5 گھنٹہ ٹائم دے دیجیے، 1.5 گھنٹہ ٹائم دیجیے، ٹرین مدھوپور پہنچنے والی ہے، وہاں سے آدھا گھنٹہ لگے گا، فرشتہ رک جاؤ۔ کہا نہیں، تمہاری بیوی کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، رشتہ دار کہاں ہے، اس سے رب ذوالجلال کو کوئی مطلب نہیں۔ اتنا بڑا عقیدہ رب ذوالجلال نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ہم لوگ مرنے جا رہے ہیں، پوچھے گا نہیں کہ ذرا قرآن سے حدیث سے کہیں سے ایک مسئلہ بتا دیجئے کہ یہ اس طرح کی بات سن رہے ہیں، کیا صحیح ہے کیا؟ نہیں پوچھے گا۔ گھر میں چل رہا ہے بدعتیں اور ہم اور آپ شوق سے مناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ انسان جب گمراہی کا کام کرتا ہے، بدعت کا کام کرتا ہے، شریعت میں جس کام کا ثبوت نہیں ہے اس کام کو کرتا ہے، اس کے لیے راستہ بالکل پیدا ہو جاتا ہے کہ سیدھا چلے جاؤ جنت بوگی جہنم، جنت کی بو تک نہیں ملے گی، ہوا تک نہیں لگے گی، سامنے سے جنت کی ہوا تک بھی نہیں گزرے گی۔ یہاں معمولی خوشبو لگا لیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، جنت کی ہوا تک نہیں لگے گی۔ ایک مرتبہ اگر خوشبو لگ جائے، کبھی آپ کی ناک میں بدبو نہیں آئے، وہ ملنے والی نہیں ہے۔ عقیدے سے توبہ کیجیے، توبہ کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ کہا جی ہاں،
کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ 8 نہیں تو کم سے کم یہ کھڑکیوں سے گھسنے کی اجازت دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اگر وہاں جگہ نہیں ہوگی تو دوسری جنت تھرڈ کوالٹی اور کوئی دوسری انداز کی جو جنت ہے اس میں جگہ ملے گا۔ نیچے والا مانگیے گا، جا کر کے جنرل کا ٹکٹ مانگیے گا، کہے گا پھول ہے، تو کہاں جائیے گا؟ گارڈ کی بوگی میں چڑھ کر کے۔ جنت الفردوس مانگیے، اعلیٰ مانگیے، نماز پڑھیے اور سلام پھیریے، دعا کیجیے رب ذوالجلال تیرے در سے میں نے نماز پڑھی ہے۔ زکات دیجیے، دعا کیجیے رب ذوالجلال تیرا حکم ہے میں نے زکات ادا کیا ہے۔ روزہ رکھیے، دعا کیجیے کہ رب ذوالجلال تیرا فرمان ہے اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے، میں حقدار ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے جنت نصیب فرما دے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو محروم واپس نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب ایک مومن بندہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ کیسے بات نہ سنوں، بندہ میرا پکار رہا ہے، گر گرا رہا ہے۔ ہم لوگ کب پکارتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ اگل بغل میں آدمی ہے، بس ہاتھ اٹھایا تاکہ بغل والا دیکھے کتنی لمبی دعا کرتا ہے۔ یہ سب دعا قبول ہوگی؟ رات کے سناٹے میں اٹھو، بجلی نہ ہو اس وقت مسجد میں آؤ یا گھر میں نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، رب ذوالجلال سے لو لگاؤ، انشاءاللہ العزیز ہم نے جتنا بڑا پاپ کیا ہو رب ذوالجلال معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی جو ہم لوگ خراٹا لیتے ہیں اس طرح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنت میں 8 دروازے کا، جی ہاں، کا کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا، سنیے غور سے، کوئی ایسا مسلمان ہوگا، کوئی ایسا مومن ہوگا، کوئی ایسا نمازی ہوگا، کوئی ایسا زکات دینے والا ہوگا، کوئی ایسا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا، کوئی ایسا مسلم سماج میں رہنے والا ہوگا، جب جنت کی طرف وہ جا رہا ہوگا تو 8 دروازے اس کو کھینچ رہے ہوں گے کہ آپ میرے دروازے سے اندر جائیے۔ وہ دروازہ والا کھینچ رہا ہوگا نہیں ادھر جائیے، وہ کہہ رہے نہیں ہم سے اندر چلیے۔ یہ ماجرا ہوگا۔ اللہ کے رسول کوئی ایسا خوش نصیب بندہ ہوگا 8 دروازے سے پکارا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین فرماتے ہیں کہ جی ہاں اللہ رب العالمین کا ایسا بندہ بھی ہوگا۔ اور سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق تم انہی میں سے ایک ہوگے۔ کتنی بڑی بشارت سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا ان میں سے ایک کون ہوگا؟ ایک ابو بکر صدیق بھی ہوگا۔ ہم کو اور آپ کو اگر یہ بشارت مل جاتی تو کیا کرتے؟ کئی بیٹیوں کے بعد عقیقہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لمبا چوڑا عقیقہ کرتے ہیں، اور 7 بیٹیاں پیدا ہوئی کسی کا عقیقہ نہیں کیا۔ ایسا بھی دنیا میں عقیقہ درست ہے کیا کہ بیٹی پیدا ہوئی عقیقہ تو کیا ہی نہیں، بیٹا پیدا ہو گیا تو عقیقہ کیا؟ 2 جانور نہیں 5 جانور ذبح کیا، اور دنیا میں قریب اور نزدیک کے جتنے رشتہ دار تھے تمام کو ڈھونڈ نکالا اور لا کر کے بھر دیا کہ ہاں زبردست عقیقہ کر رہے ہیں۔ جو بیٹیاں اتنی بڑی ہیں ان کو نہیں یاد ہے کیا کہ ابا جان نے میرا عقیقہ کیا کہ نہیں؟ اس کے دل میں کیا لگ رہا ہوگا جب عقیقہ کی بات چھڑے گی؟ تو وہ بیٹیاں ہم کو آپ کو دعا دیں گی یا بد دعا؟ میرے بھائیوں یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے۔ عقل کا استعمال کیجئے، شعور کا استعمال کیجئے، یہ میموری جو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استعمال کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے۔ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اسکارپیو خرید لیا تو ابھی کامیابی نہیں ملی ہے، اس سے اوپر کی کمپنی گاڑی چالو کر دے گی۔ پہلے راجدوت چلاتے تھے، ایک سے ایک گاڑیاں آ گئی، کوئی یہ سب کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے کہ جب ایک آدمی جنت میں جائے گا، مدنی کریم فرماتے ہیں جنت کی کوالٹی ہوگی، لیکن ایک آدمی کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا جانتے ہیں؟ وہ دیکھے گا، دیکھنے کے بعد کہے گا
اللہ اکبر، سب سے بہترین جنت مجھے ہی کو ملی ہے، سب سے اچھی جنت کس کو ملی ہے؟ مجھے ہی کو ملی ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ ایک صحابی آتے ہیں، ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا بھیجا ہوا صحابی، آپ کا ارسال کردہ صحابی، آپ کا پیغمبر ہمارے گاؤں میں آیا تھا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پیغام ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مومنوں، مسلمانوں، تمام ہم مسلم گھرانوں میں جنم لیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری زبان سے کبھی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، اتنا باوزن کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اور جتنی چرند پرند، درخت، شجر، حجر، پہاڑ، انسان، تمام کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اس لیے صبح اٹھیے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا ہو، چل رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا ہو۔ کیا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اکاؤنٹ سے 10 روپیہ کٹ جائے گا اس لیے مت بولو، کوئی اکاؤنٹ سے کٹنے والا نہیں ہے۔ گالیاں دینا ہم کو آ جائے، غیبت اور چگلی کرنا آ جائے، اور دوسرا کام آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے مت ادا کرنا، اس لیے کہ منہ جو ہے نا گندا ہو جائے گا، زبان کٹ جائے گی۔ نہیں، ارے لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد الرسول اللہ پڑھو، دل میں ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے، سرور کا اظہار ہوتا ہے۔ پڑھیے، وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا بھیجا ہوا آدمی پہنچا تھا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیے، اس لیے کہ ہم میں ایک پیغمبر آیا ہے، ان کا یہ پیغام ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ وہ صحیح بات وہ کہہ رہا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اسی نے بھیجا ہے جس نے آسمان، زمین، پہاڑ، شجر و حجر اور سمندر کو پیدا کیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا دوسرا سوال ہے کہ اس نے کہا نماز پڑھنا ہے، تیسرا سوال ہے روزہ رکھنا ہے، چوتھا سوال ہے زکات دینا ہے، پانچواں سوال ہے کہ حج کرنا ہے۔ یہ 5 باتیں میں نے شارٹ کر دیا، بڑا لمبا ہے۔ یہ 5 باتیں انہوں نے پوچھی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کا جواب دیا۔ جب اتنی بات سن لی تو آگے والی بات یاد رکھیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں اس میں اپنی جانب سے نہ بڑھاؤں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، گھٹاؤں گا اپنی جانب۔ دیکھیے، ایک مومن، ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے، صحیح طور پر اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو کتنا بڑا وعدہ کرتا ہے۔ اتنا پوچھنے کے بعد اور کہنے کے بعد، نبی کے سامنے گواہی دینے کے بعد، مسجد نبوی سے وہ آدمی پھر سلام کر کے واپس جانے لگتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ جتنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہو، سنو، اگر یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے، جو بات اس نے کہی ہے اس پر اگر وہ قائم رہے گا، اگر وہ اپنی بات میں سچا اور پکا ہے، دیکھ لو گھوم کر کے ایک جنتی آدمی واپس جا رہا ہے، ایک جنتی آدمی واپس جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کی اور ہماری اور آپ کی پیدائش، مسلمان بنایا جانا، کلمہ نصیب ہونا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، یہ ساری توفیقات جو رب ذوالجلال کی طرف سے ہوئی ہیں، محض اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اس دنیا میں انسان کی زندگی جئیں، مومن کی زندگی جئیں، تاکہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخلہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل و دماغ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔